اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 9 افراد کے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں ایک یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرے، کہ انسان یہ کہتا ہے فلاں مجھ سے محبت کر رہا ہے یا مجھے فلاں سے محبت ہے، اور یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا اللہ کسی انسان سے محبت کرے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں 9 افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں اور میں اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ 9 خوش قسمت انسان کون سے ہیں کہ جن سے رب العالمین محبت کرتا ہے، تو آج کے درس میں ان کا ذکر ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ یہ جو 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں ہم بھی اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ رب العالمین ہم سے محبت کرے۔ اب سب سے پہلا خوش قسمت انسان کون سا ہے؟ تو قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ پہلا انسان وہ ہے جس کی زندگی میں نیکی ہوگی، نیکی پہ زندگی گزارے گا، تقوی اور پرہیزگاری پہ زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ نیکوکاروں کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی نیکی میں گزرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، تقوی پہ زندگی گزارے، وہ ہے نیک انسان۔ حضرات صحابہ اور سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی نیکی میں گزاری تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی نیکی میں ایسی گزری ہے کہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں ان کا واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ امام نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال تلاوت کی اور امام نماز پڑھا کے چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد ایک جگہ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی اور قرآن کریم کی یہی آیات جسے امام نے پڑھا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کرے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ امام ابو حنیفہ انہی 2 آیات کو دہراتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو انہی 2 آیات کو پڑھتے پڑھتے فجر کی آذان کا وقت ہو گیا۔ مسجد کا مؤذن کہتا ہے میں انتظار میں تھا کہ کب یہ رکوع کریں تاکہ میں مسجد میں جلتے ہوئے دیے کو بجھا دوں۔ کافی انتظار ہوا لیکن رکوع نہ ہوا تو وہ چلے گئے، اور کہتے ہیں جب میں فجر کی آذان کے لیے آیا تو میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور یہی 2 آیات پڑھ رہے ہیں، اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر اگر نیک عمل کیا وہ بھی پائے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی برا عمل کیا تو وہ اس کو بھی پائے گا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات پڑھتے ہوئے پوری رات گزر گئی۔ تو پہلا خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ جو نیکوکار آدمی ہو، نیکی میں زندگی گزارے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ خواب میں
ان کا جو حمل ہے، حمل سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہدہد پرندہ پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کسی سے اس کی تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والے معبر نے کہا اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے گا جو نمازیں بہت پڑھے گا اور نوافل کا بڑا اہتمام کرے گا۔ چونکہ ہدہد پرندہ بار بار اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے تو یہ چونچ زمین پہ مارنا یہ اشارہ ہے سجدہ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جو پھر بیٹا دیا تھا وہ تھا امام ابو قلابہ رحمہ اللہ۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں روزانہ 400 رکعت نوافل پڑھنا امام ابو قلابہ کا معمول تھا۔ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین کہ جن کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ تو پہلا خوش نصیب وہ ہے کہ اپنی زندگی نیکی میں گزارے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں واقعہ لکھا، باوجود یہ کہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، لیکن یومیہ 200 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ 200 رکعت نوافل پڑھنا امام ابو یوسف کا یومیہ معمول تھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو زین العابدین اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے عبادت کرتے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا عبادت گزاروں کی زینت۔ اتنی عبادت کرتے ہیں گویا یہ عبادت گزار لوگوں کے لیے ایک مقام فخر ہے۔ بعض نے لکھا کہ یہ ایک ایک دن میں 600 رکعت، ہزار رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اتنی کثرت کے ساتھ ان لوگوں کی زندگی میں نیکی تھی۔ تو پہلا انسان اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے ان اللہ یحب المحسنین کہ جو اپنی زندگی نیکی میں گزارے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا، حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی نیکی میں گزری اور نماز میں اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی، گھر میں نیت باندھی تھی، گھر کے اندر چور داخل ہو گئے۔ چور آئے، چوری کر کے چلے بھی گئے، گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ جب ان کی نماز ختم ہوئی گھر والوں نے کہا آپ کو پتہ نہ چلا؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم مجھے نہ پتہ چلا۔ نیکی میں ایسا اللہ سے مضبوط تعلق ہے کہ اس دوران کسی جانب ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ امام ابو نعیم نے لکھا کہ یہی مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں عبادت کر رہے تھے، مسجد کے ایک کونے میں آگ لگ گئی، تمام نمازی منتشر ہو کر نکل گئے، لیکن مسلم بن یسار اپنی جگہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ کسی نے بعد میں کہا آپ کو پتہ نہ چلا؟ انہوں نے حلفیہ کہا مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی نیکی میں گزرتی تھی۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں انہوں نے اسود بن یزید رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا کہ اس امت کے وہ انسان ہیں جنہوں نے 80 مرتبہ حج کیا ہے۔ 80 مرتبہ حج کیا ہے اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ اس طرح زندگی گزاری ایسی نیکی میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں 55 مرتبہ حج پہ گئے ہیں۔ زندگی ایسی ان لوگوں نے نیکی میں گزاری، اور اکثر ایسا ہوا عشاء کو وضو کیا تو ساری رات عبادت میں گزر گئی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آج تو ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یہ اس امت کے وہ لوگ تھے جن کی ساری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزر جاتی تھی۔ تو پہلا خوش نصیب انسان کہ جس سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، ان اللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے۔ دوسرا خوش نصیب انسان کون ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے توبہ کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، نہیں ہے کوئی مومن بندہ کہ جب اس کی آنکھوں سے آنسوں کا کوئی قطرہ نکل جائے، وَإِن كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، ثم یصیب شیئا من حر وجہہ الا حرم اللہ علی النار، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ اگر کسی کی آنکھوں سے بہہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص پر جہنم حرام ہو جاتی۔ تو دوسرا، اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، جہنم سے نکال دو ہر اس شخص کو کہ جس نے مجھے کسی بھی دن یاد کیا ہے، او خافنی فی مقام، یا کسی بھی وقت وہ مجھ سے ڈرا ہے کہ اس کے دل میں یہ ڈر آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے ہر شخص کو جہنم سے نکال دو۔ تو جس کی زندگی میں توبہ ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بھی بہت پسند ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم کوئی نہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کے لیے تریاق توبہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، ان میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قصاب تھا، گوشت بیچتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون کے پیچھے وہ جانے لگا، خاتون سے اسے عشق ہو گیا۔ جب وہ پیچھے اس کے جا رہا تھا، خاتون نے جو اس کی طرف نگاہ ڈالی تو اس سے کہا تو کس ارادے سے آیا ہے؟ اس نے اپنا ارادہ بتا دیا۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہے کہ دین میں یہ بات جائز نہیں ہے، بغیر نکاح کے تم میرے قریب نہ آؤ، اس لیے کہ موت برحق ہے، اللہ کے سامنے ہم سب نے جواب دینا ہے، تو تم اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ خاتون نے جب اسے یہ نصیحت کی تو فوراً وہ شخص توبہ تائب ہوا، کہا آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ندامت کے 2 آنسو بہائے اور الٹے قدم واپس ہو گیا۔ اب جب یہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کو پیاس بہت لگی، پیاس کی شدت تھی، ارد گرد اس کو پانی نہ ملا۔ اتنے میں اس کی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام کے قاصد پر، موسیٰ علیہ السلام کا قاصد جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام کر دے، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے اور گرمائش بھی بہت زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بادل کا سایہ کر دے، تپتی ہوئی گرمی ہے، اس میں چلنا بہت مشکل ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو قاصد تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کہا تم دعا کرو، اس نے کہا میں تو بڑا گناہگار ہوں، تم دعا کرو، تم موسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہو، نیک انسان ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قاصد دعا کرنے لگا اور یہ قصاب آمین کہنے لگا۔ اب اس نے دعا پوری کی تو اللہ کی طرف سے ایک بادل مقرر ہو گیا سائے کے لیے، اور تھوڑا آگے چلے تو دیکھا کہ ایک میٹھے پانی کا ٹھنڈا چشمہ انہیں نظر آ گیا، تو اب انہوں نے وہاں سے پانی پیا، خوش ہو گئے۔ اب یہ سفر کر رہے ہیں، بادل سایہ کر رہا ہے، چلتے چلتے کافی آگے تک چلے، جہاں سے ان کے راستے جدا ہوتے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قاصد کا راستہ جہاں سے الگ ہو رہا تھا اور اس قصاب کا راستہ الگ ہو رہا تھا، تو جب یہ اپنے الگ الگ راستوں پہ نکلے تو کیا دیکھا کہ وہ بادل قصاب پہ سایہ کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو قاصد ہے اس پہ سایہ نہیں کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قاصد اس کے پیچھے دوڑا کہ تم تو کہتے تھے میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، اصل نیکوکار آدمی تو تم ہو، بادل تو تم پہ سایہ کر رہا ہے، میرے اوپر سایہ نہیں کر رہا۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قاصد سے کہا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، آج بھی گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، لیکن جب اس خاتون نے یہ جملہ کہا تو میں نے توبہ کر دی، ندامت کے 2 آنسو بہائے، تو کہا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، انسان کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے کہ اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے، بادل کو سائے کے لیے مقرر بھی کر دیا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ تو دوسرا خوش نصیب جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والا انسان ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالکفل کا واقعہ بیان فرمایا۔ ذوالکفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، آپ نے فرمایا یہ کسی گناہ سے بچتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ اس نے زنا کا ارادہ کیا اور 60 دینار ایک عورت کو دیے تاکہ اس سے اپنی خواہش پورا کرے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اس خاتون کو اس نے دیے خواہش پوری کرنے کے لیے،
تو خاتون نے آگے سے کہا میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آئی تھی، ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں مجبوری میں آئی تھی، فاقے کی وجہ سے تم سے قرض مانگنے آئی ہوں، یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے، اس دور کی شریعت میں بھی زنا جائز نہیں تھا۔ ذوالکفل نے کہا نہیں، اگر تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گے میں تمہیں یہ رقم نہیں دوں گا۔ خاتون نے کہا اگر یہ رقم نہیں دینی بھلے دو، لیکن میرے قریب نکاح کے علاوہ نہ آنا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام گناہ ہے۔ خاتون نے اس درد کے ساتھ یہ جملے کہے، جب بھی کوئی دین کی بات اخلاص سے کہی جائے، صحیح نیت سے کہی جائے، بات حق ہو، طریقہ کار حق ہو، تو حق بات ضرور اثر کرتی۔ اگر کہیں بات دین کی اثر نہ کر رہی ہو تو وہاں دیکھنا یا تو بات حق نہیں ہوگی، یا نیت حق نہیں ہوگی، یا طریقہ کار حق نہیں ہوگا۔ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو جب اس خاتون نے بات کی تو ذوالکفل کے دل پہ لگی کہ موت بھی سامنے ہے، تو اس نے کہا میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اور خاتون سے کہا یہ 60 دینار لے کے چلی جاؤ۔ 60 دینار اس کو دیے۔ اب اس نے توبہ کر دی، آئندہ میں زنا نہیں کروں گا۔ اللہ کا کرنا کہ اسی دن ذوالکفل کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کو توبہ کرنے والا انسان اتنا پسند ہے، زندگی گناہ میں گزری لیکن ماضی کے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، سچی توبہ کر دی تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو دوسرا پسندیدہ انسان اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے۔ تیسرا آدمی جس سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم میرے نبی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو تیسرا خوش نصیب جس سے اللہ محبت کرے گا یہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، حضور کے طرز زندگی کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص 12 رکعت سنت ادا کرے گا اس کے لیے اللہ جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ جب پوچھا گیا وہ 12 رکعت کون سی ہیں تو ترمذی کی روایت میں تشریح ہے 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کی 2 سنتیں اور 2 فجر کی 2 سنتیں۔ یہ جو 12 سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی 6 ظہر میں، 2 مغرب میں، 2 عشاء میں، 2 فجر میں، آپ نے فرمایا جو یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھ سے کبھی بھی یہ 12 رکعت چھوٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اتباع کہ جو بات سنی اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ پھر اس روایت کو نقل کرنے والے جتنے راوی ہیں صحیح مسلم میں ہیں، سب نے یہی جملہ کہا کہ ہم نے جب سے یہ حدیث سنی ہے ہم نے اس پر عمل کیا ہے، کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اتباع سنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر تھے اور انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کرنے لگے اور مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس موقع پر حضور نے یہاں وضو کیا تھا اور مسکرائے تھے، میں اس مناسبت سے مسکرایا۔ ایک موقع پر انہوں نے گوشت منگوایا اور چند لقمے گوشت کھائے، بغیر تازہ وضو کیے صرف کلی کر کے نماز پڑھائی۔ کسی نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے ایک موقع پر حضور کو ایسا کرتے دیکھا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو اندازہ کیجئے اتباع سنت ان لوگوں کی زندگی میں کتنی تھی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں اندر ایک باہر ہے، چوکٹ میں بیٹھ گئے۔ حضور نے جب پوچھا تو کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، ایک قدم آگے رکھتا تو حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اتباع سنت صحابہ میں اس قدر ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود کتاب الادب باب ما جاء فی البناء میں حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک عمارت کے پاس سے گزرے، اس عمارت کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا اور وہ گنبد ایسا تھا جیسا کہ یہود و نصارہ بناتے ہیں۔ تو حضور نے دیکھا تو آپ کو پسند نہ آیا
کہ ایک مسلمان ہو کر اس نے اپنے گھر پر یہ گنبد کیوں بنایا ہے؟ حضور نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا فلاں صحابی کا گھر ہے۔ جب اگلے دن وہ صحابی حضور کے مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے توجہ نہ دی۔ انہوں نے بائیں طرف سے سلام کیا، آپ نے رخ انور پھیر دیا، توجہ نہ کی۔ تیسری دفعہ سلام کیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا، توجہ نہ کی۔ صحابی سمجھ کے حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ دیگر صحابہ سے پوچھا حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے تمہارے گھر کی عمارت کو دیکھا، تم نے قبہ بنایا ہے، حضور کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ صحابی اسی وقت اٹھ کر گئے، قبہ بھی گرا دیا، پوری عمارت بھی گرا دی۔ پھر آ کر حضور کو نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے گرا دیا۔ اگلے چند دن بعد حضور کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے صحابہ سے پوچھا یہاں تو ایک گنبد ہوتا تھا، کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ جس دن آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کیا وہ اسی دن گئے اور گنبد کو گرا دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے صحابہ میں اتباع کتنی ہے کہ جب معمولی سے حضور کی توجہ دیکھی کہ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، سمجھ گئے حضور کی ناراضگی ہو رہی ہے، تو اتباع سنت اتنی تھی کہ فوراً انہوں نے اپنا گنبد گرا دیا۔ تو تیسرا خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جس سے اللہ محبت کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں اتباع لے کر آئیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی تھے خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بال بہت بڑے تھے اور کندھے تک ان کے بال تھے، اور ان کے جو پانچے تھے یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمته واسبال ازاره، خریم بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے یہ بال لمبے نہ ہوتے اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہے ہوتے۔ خریم کو پتہ چلا، اسی وقت کینچی لی، بال بھی کاٹ دیے اور کینچی لی اور اپنا وہ دامن کا حصہ جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا اسی وقت کاٹ دیے۔ یہ تھی صحابہ میں اتباع، جو بات سنتے تھے اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ تو تیسرا خوش نصیب جس سے اللہ محبت کرے گا وہ ہے جس کی زندگی میں حضور کی اتباع ہو۔ نمبر 4، چوتھا آدمی کون ہے کہ اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً اللہ تعالی پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں متقی لوگوں سے محبت کرتا ہوں، جو تقوی میں زندگی گزارتے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں تقوی بہت تھا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے تھے، ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ذم الہوی، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ لکھا کہ ایک خاتون کو اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، تو وہ خاتون ایک دن اپنے شوہر کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے، میں دنیا میں جس کو چاہوں تو گمراہ کر سکتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے علاقے کے اندر عبید بن عمیر رحمہ اللہ یہ بزرگ موجود ہیں، اگر تم جتنی بھی کوشش کرو تم اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ خاتون نے کہا نہیں، میں اس کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں۔ اس نے کہا جاؤ تم۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ مسجد میں عبادت کر رہے تھے، یہ خاتون ان کے پاس گئی، نہایت بناؤ سنگار کر کے، تنہائی کے موقع پر جب وہ اکیلے عبادت کر رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، تلاوت کر رہے تھے، یہ خاتون ان کے پاس آئی اور انہیں اپنی طرف دعوت دی۔ عبید بن عمیر کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ خاتون نے کہا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اپنی خواہش مجھ سے پوری کر سکتے ہو، چاہو تو ایک نظر پہلے مجھے دیکھ لو کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کتنا حسن دیا ہے۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے نظریں جھکائی ہوئی تھی اور ایک جملہ آگے سے پہلے یہ کہا یہ مجھے بتاؤ، اگر اس وقت اسرائیل علیہ السلام آ کر تمہاری روح قبض کرے، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ میں تمہاری خواہش کو پورا کروں؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے دوسرا جملہ کہا، اگر انتقال ہو جائے اور تم قبر میں ہو، منکر نکیر آ کر سوال کرنے لگے، کیا تمہیں پسند ہوگا میں تمہاری خواہش کو پورا کروں؟ اس نے کہا نہیں۔ عبید بن عمیر نے تیسرا جملہ کہا، اگر قیامت کا دن قائم ہو جائے اور تمام انسان قبروں سے باہر نکلیں، نفسی نفسی کا عالم ہو، کیا اس وقت خواہش ہوگی میں تمہاری خواہش کو پورا کروں؟ خاتون نے کہا نہیں۔
چوتھا جملہ کہا کہ پل صراط سے گزرنا ہو جو بال سے زیادہ باریک ہے، اس موقع پر دل میں خواہش ہوگی کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں؟ خاتون نے کہا نہیں۔ پانچواں جملہ کہا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ میزان عدل کو قائم کرے گا، ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، کیا تمہارے دل میں اس وقت یہ خواہش پیدا ہوگی؟ خاتون نے کہا نہیں۔ کہا قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے وہ ناکام اور نامراد، کیا اس وقت دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ خاتون نے کہا نہیں۔ کہا جب ان موقعوں پہ خواہش نہیں ہے تو خدا کے گھر میں بھی تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں آنی چاہیے۔ حق بات تھی، درد دل سے جو بات کہی تو وہ ایسی اثر کر گئی اس خاتون پر، وہ وہاں سے گئی اور گھر پہنچی، اپنا لباس اتارا اور ایسی عابدہ بن گئی، ایسی زاہدہ بن گئی کہ اس دور میں اس سے بڑھ کر عبادت گزار خاتون کوئی نہیں تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو چوتھا خوش نصیب کون ہے؟ فإن اللہ یحب المتقین، جو اپنی زندگی تقوی میں گزارے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص سے میں محبت کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک دفعہ ایک خاتون حج کے لیے جا رہی تھی۔ خاتون ذرا تنگ دست تھی لیکن اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا تھا۔ یہ تنگ دست خاتون حج کے لیے نکلی، اس کے پاس اپنی سواری نہیں تھی۔ اس دور میں بغداد شہر میں جو سب سے بڑا مالدار انسان تھا، جو کرائے پہ سواریاں دیتا تھا، اس نے اس نیت سے کہ تاکہ لوگ مجھ سے کرائے پہ سواری لیں اور یہ خاتون بھی مجھ سے کرائے پہ سواری لے، تو اس نے 300 سواریاں منگوائیں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اتنے میں یہ خاتون بھی سواری مانگنے آئی تو اس نے اس کو سواری مفت دے دی کہ میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا، تم یہ سواری ویسے لے کے چلو۔ خاتون نے کہا نہیں کرایہ بتاؤ، کہا نہیں کرایہ نہیں ہے۔ خاتون نے سواری لے لی اور راستے کا سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑا سفر طے ہوا تھا کہ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، تمام قافلے والے سو رہے تھے۔ اتنے میں یہی شخص کہ جس نے تمام لوگوں کو اپنی سواریاں دی تھیں اور اس کا مقصد یہ تھا کسی طرح یہ خاتون بھی مجھ سے سواری لے، اور تاکہ جب میرا اس کے اوپر احسان ہوگا تو میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کر سکوں گا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تو یہ شخص آیا، سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں کو باندھ کے سوئے ہوئے تھے۔ یہ اسی خاتون کے قریب آیا اور آ کر اس کی سواری کے پاس جو پہنچا تو آواز دی۔ خاتون جاگ گئی، پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے اپنی غلط خواہش کا ارادہ ظاہر کیا۔ خاتون نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حج کے ارادے سے جا رہے ہو، بیت اللہ کا سفر ہے اور اس سفر میں تمہارے دل میں یہ نیت ہے؟ اس نے کہا کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، سارے سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں جا کر توبہ کر دیں گے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا کہ ساری آنکھیں سو رہی ہیں اور کوئی بھی نہیں جاگ رہا، تو خاتون نے کہا افنامت عین رب العالمین، کیا رب العالمین کی آنکھ سو گئی؟ افنامت عین رب العالمین، کیا رب العالمین کی آنکھ سو گئی؟ بس یہ جملہ کہا اور چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس شخص نے یہ حالت دیکھی تو توبہ کر دی کہ کیا تعلق تھا اس خاتون کا اللہ کے ساتھ۔ ایک جملے پہ جان دے دی کہ ٹھیک ہے انسان سو گئے، رب تو نہیں سویا، بس یہ جملہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ لوگ جن کی زندگی تقوی میں گزری ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، چوتھا خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، یہ وہ ہے جس کی زندگی گناہوں سے بچنے میں گزرے۔ پانچواں خوش نصیب جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 سے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں صبر تھا۔ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سیرت ابن ہشام میں واقعہ ہے، غزوہ احد کا موقع تھا۔ اس غزوے میں ان کو خبر پہنچی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تھوڑی دیر گزری، خبر پہنچی تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش بھی شہید ہو گیا۔ خاتون نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
تھوڑا آگے گئی، پھر خبر پہنچی کہ تمہارے خاون مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ بات برداشت نہ ہوئی تو ایک غیر اختیاری طور پر زبان سے ایک چیخ نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا